دل کسی پہ آ جائے تو اس کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے، دل کسی پہ آ جائے تو اس کا کامل ہونا بھی ضروری نہیں ہے، دل کسی پہ آ جائے تو اس کا پہنچا ہوا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ کسی پہ دل آ جائے، کسی سے سچی عقیدت ہو جائے تو اللہ پتھروں سے بھی فیض دیتا ہے۔ اس پہ ایک اور واقعہ یاد آیا۔ ایک بہت بڑے شیخ تھے، بڑے پہنچے ہوئے تھے، کسی نے ان کی تعریف سنی کہ بڑے اللہ والے، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، تو کہا چلو ہم بھی ان سے فیض لے لیں۔ تو وہ بیچارہ بہت دور دراز علاقے سے چلتا رہا، اور نہ جہاز تھے، نہ ٹرینیں تھیں، نہ بسیں تھیں، پیدل سفر تھے، گدھے کے سفر تھے، گھوڑوں کے سفر تھے۔ بڑے لمبے عرصے کے بعد بیچارے چلتے 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 چلتے، پوچھتے پاچھتے، بڑے عرصے کے بعد جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ شیخ کا تو انتقال ہو گیا، ابھی ان کا بیٹا ہے۔ کہنے لگے چلو بیٹے کے پاس بھی کچھ تو ہوگا، لیکن بیٹا جو تھا وہ نااہل تھا، بیٹا نالائق تھا، بیٹا نااہل تھا، باپ کی نسبت سے کورا تھا۔ یہ آئے تو آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جو آئے تھے طالب بن کر، ان کا نام تھا عبد الرحمن، اور یہ جو صاحبزادہ صاحب تھے، نااہل صاحبزادہ صاحب، ان کے ایک ملازم کا نام بھی تھا عبد الرحمن، اور یہ ایسے نااہل تھے کہ شراب پیتے تھے بڑے بزرگ کے بیٹے، لیکن تھے شرابی۔ اور شرابی جو لوگ ہوتے ہیں یہ پہلے کچھ پھل ول بھی کھاتے ہیں، سنا ہے پہلے پھل کھاتے ہیں پھر شراب پیتے ہیں۔ تو اپنے نوکر عبد الرحمن سے کہا کہ ابھی دور چلنے والا ہے جام کا، تم جا کے پھل لے آؤ۔ ملازم پیسے لے کر گیا پھل لینے کے لیے۔ تھوڑی دیر گزری تو یہ جو عبد الرحمن تھا، جو اللہ کی طلب میں چلا تھا، بڑے عرصے سے نکلا ہوا تھا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے صاحبزادہ نے کہا عبد الرحمن بڑی دیر کر دی۔ اس نے سمجھا کہ وہ پھل لے کے آیا ہے، اس کا ملازم عبد الرحمن پھل لینے گیا تھا، بڑی دیر کر کے آیا ہے، بازار تو اتنی دور نہیں تھی، اس نے بڑی دیر کر دی۔ تو یہ جو اللہ کی طلب میں آیا تھا نا، اس نے جو سنا کہ عبد الرحمن بڑی دیر کر کے آیا تو وہ رونے لگا، کہنے لگا ہائے شیخ کا بیٹا بھی کتنا پہنچا ہوا ہے کہ مجھے کہہ رہا ہے عبد الرحمن اللہ کو حاصل کرنے کے لیے تم نے بڑی دیر کر دی، یہ تو میرے نام کو بھی جان گیا، مجھے دیکھا بھی نہیں، بڑا صاحب کشف ہے۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ تو کوئی اور کھڑا ہوا ہے، تو صاحبزادہ صاحب بھی ایک دفعہ تو سہم گئے اور گھبرا گئے کہ یہ کون آیا ہے۔ تو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی اتنی دور سے آیا ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ اللہ کی طلب میں آیا ہوں، آپ کے ابا کی خبریں سنتا تھا تو ان کا فیض لینے آیا، پتہ چلا کہ وہ چلے گئے تو میں نے کہا چلو آپ ہی سے فیض لے لوں۔ تو صاحبزادہ صاحب بھی بڑے فنکار قسم کے تھے، کہنے لگے فیض یوں ہی نہیں ملتا، جاؤ ہمارے باغ میں جا کے خدمت کرو، جب وقت آئے گا تو خود ہی مل جائے گا۔ ان کا جی بالکل، میں تو آیا ہی اس لیے ہوں۔ یہ بیچارہ جو سچا طالب بن کے آیا تھا وہ چلا گیا باغ کی خدمت کرنے کے لیے۔ بعد میں آیا اس کا اپنا ملازم عبد الرحمن، پھل لے کر پھل بھی کھائے، شراب بھی پی، اور یہ زندگی اس طرح گزرتی رہی۔ اور وہ جو اللہ کی سچی طلب میں آیا تھا نا، اس کو یوں باغ کی خدمت کرتے کرتے 12 برس گزر گئے۔ یہاں تو سالکین اگلے ہفتے آ جاتے ہیں کہ جی اگلا سبق دے دیں، مہینے کے بعد آ جاتے ہیں اگلا سبق دے دیں، بھئی پچھلا کتنا کیا کہ جی بس تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، اگلا سبق دے دیں۔ 12 برس لگے ہوئے ہیں، شیخ کا منہ ہی نہیں دیکھا۔ بہرحال اس زمانے میں جب ان کے 12 سال پورے ہوئے
تو کسی ابدال کا انتقال ہو رہا تھا۔ کس کا انتقال ہو رہا تھا؟ ابدال۔ ایک بہت بڑا اللہ والا ہوتا ہے، اللہ والوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جن کے ذمے دنیا کے خدمت کے کام لگائے جاتے ہیں، ان کو تکوینی جماعت کہا جاتا ہے۔ اس میں ابدال ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں، ان کا بڑا غوث قطب الاقطاب ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جماعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی جاتی ہے۔ اور ابدال ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ فوت ہوتے ہیں تو ان کی جگہ ایک اور بدل بنا کر لایا جاتا ہے، یعنی ان کی سیٹیں کبھی خالی نہیں ہوتی، ہر وقت ان کی سیٹیں بھری ہوتی ہیں۔ ایک جاتا ہے، اس کی جگہ دوسرا آتا ہے، نیچے والے کا پروموشن ہو جاتا ہے، اس کو وہاں بٹھا دیا جاتا ہے۔ جب اس ابدال کا انتقال ہوا تو کتبوں کا آپس میں مشورہ ہوا کہ جی ان کی جگہ کس کو لانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کیا گیا، فلاں باغ میں ایک میرا سچا طالب 12 برس سے رگڑے کھا رہا ہے، اس کو ابدال کی جگہ بٹھا دو۔ فلاں باغ میں 12 برس سے میرا ایک سچا طالب رگڑے کھا رہا ہے، اس کو اس کی جگہ بٹھا دو۔ چنانچہ جوں ہی ابدال کی نسبت منتقل ہوئی اور ایک دم جو ان کی کیفیت بدلی اور روحانی پرواز ہوئی تو وہ حیران رہ گئے، کہنے لگے میرے شیخ کے کیا کہنے، میرے شیخ نے صرف 12 برس اپنے باغ کی خدمت لے کے مجھے کہاں تک پہنچا دیا، تو میرا شیخ کتنا اونچا ہوگا۔ چنانچہ اسی وقت مراقبے میں بیٹھ گئے کہ دیکھوں کہ میرے شیخ کا رتبہ کہاں ہے۔ شیخ کو اوپر ڈھونڈا، نہیں ملا، دائیں ڈھونڈا، بائیں ڈھونڈا، مراقبے میں ان کو ڈھونڈنے لگے کہ ان کا رتبہ کہاں ہے۔ شیخ کا رتبہ ہو تو نظر آئے نا، شیخ کا تو رتبہ ہی نہیں تھا، شیخ تو شرابی تھا۔ جب ان کا رتبہ ہی نظر نہ آیا تو یہ عبد الرحمن صاحب روتے ہوئے آئے صاحب زادہ صاحب کے دروازے پہ اور آ کے کہا حضرت آپ کا بڑا احسان کہ آپ نے مجھے نسبت دے دی، آپ نے مجھے اللہ کا قرب دے دیا۔ کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ میں آپ کے پاس آیا تھا نا 12 برس پہلے، آپ نے کہا جاؤ جا کے باغ میں خدمت کرو، جب ملنا ہوگا مل جائے گا، تو اللہ نے مجھے دے دیا ہے، آپ کے ذریعے سے ہی دیا ہے۔ جب یہ کہا تو وہ صاحب زادہ صاحب رونے لگے اور اپنی ساری حقیقت کھول کے سنا دی اور کہا حضرت بات یہ ہے کہ آپ میں سچی طلب تھی، اللہ نے آپ کو دے دیا، میرا حال تو یہ ہے کہ میں تو شراب پیتا ہوں، میں تو شرابی کبابی آدمی ہوں۔ جب اس کو پتا چلا نا کہ میرے شیخ کا یہ حال ہے تو وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے اے اللہ جن کے توسط سے مجھے رتبہ دیا، اے اللہ ان کو بھی دے دے۔ چنانچہ ان کی دعا سے اللہ نے ان کو بھی دے دیا اور صاحب زادہ صاحب بھی اللہ کے ولی بن گئے۔ سچی طلب ہو تو کامل ہونا بھی ضروری نہیں ہے، سچی طلب ہو تو پہنچا ہوا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، سچی طلب ہو تو اللہ ناقص سے بھی کمال دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ زندہ سے تو مردہ نکالتا ہے، مردہ سے بھی زندہ کو نکال دیتا ہے۔